اس ملک کے رہنے والے تھے، میں نے اس کو ضیاء صاحب کو کہا، نہ تو آپ کی کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ اپنے باپ دادا کا ملک چھوڑ کے آئے، یہاں پر آ کے آپ عیش عشرت کریں گے، جب بات نہیں بنے گی، جائیداد آپ نے باہر لیے، آپ تو چلے جائیں گے، مرنا تو آپ اور ہم نے ہے جن کو اس ملک میں رہنے کا ارادہ ہے، ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، یہ ہمارا ملک نہیں، اس لیے انہوں نے سوچنا ہے اس ملک کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے ہم نے، اور جیسے ابھی میرے محترم بھائی نے کہا کہ بدقسمتی ہے، میں نے پوچھا ان سے بھی، وزیر اعظم صاحبہ نے پوچھا، میں نے کہا جی ہمارے اپنے گھر کے اتنے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے تعلیم کا سلسلہ نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، صحت نہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، میں نے کہا اس مانسٹراسٹی، یہ جو اسلام آباد ہے، اس کے بعد میں لوگ آپ دیکھتے ہیں قمقموں کے نیچے لوگ غاروں میں رہتے ہیں، شرم آنی چاہیے ہم کو، تو اپنے مسائل تو ہم نے سب ایک طرف رکھے اور ہمیں فکر پڑی ہے افغانستان کی، تو میں نے پوچھا ادب سے، میں نے کہا جی افغانستان کوئی ہمارا 5واں صوبہ ہے، ایک ساورن اسٹیٹ ہے؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں انوالو، یہ بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا جی میں اس دن پارلیمنٹ میں گیا تو پتہ لگا کہ اسلام آباد میں اس دن 2 پارلیمنٹ بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی میں پتہ نہیں کہ میں کس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے میں نے پوچھا بھئی یہ ہمارا، ہاں جی آپ اپنے پارلیمنٹ میں کہا یہ دوسرا پارلیمنٹ کہاں ہے جی؟ وہ تو نہیں صاحب وہ بھول جائیے، وہ تو کابل کا پارلیمنٹ بیٹھا ہے جی اسلام آباد میں۔ کبھی ایسی پوزیشن آپ نے دیکھی کہ کابل کا پارلیمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے اور یہ بات آپ چلائیں، آپ اس کے لیے جواز ڈھونڈیں، اور آپ کو یہ اگر آپ یہ اصول تسلیم کرتے ہیں تو پھر پوچھتا ہوں میں بہت ادب سے، اگر کل کو کیا اعتراض آپ کر سکتے ہیں اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ کابل میں بیٹھے؟ کوئی نہیں کر سکتے آپ، اور اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ جا کے ایران میں بیٹھے، اور میں نے ہنس کے کہا مجھے سب سے خطرناک بات یہ اگر کل کو ہمارے سنا بھائی بیٹھے ہیں جی، اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ دلی میں بیٹھے پھر کس خوشی میں کیا حالت ہوگی آپ لوگوں کی؟ یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ بالکل میں نے کہا حضور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا سنجیدگی سے نوٹ لینا پڑے گا، اور یہ جو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جی پارلیمنٹ میں، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں جب گدھے کا آمنا سامنا ہوتا ہے شیر کے ساتھ جنگل میں تو آنکھیں بند کر کے گدھا آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں چونکہ شیر کو کہتے ہیں اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ شیر کو میں نہیں دیکھ سکتا تو شیر مجھے بھی نہیں دیکھ رہا جی، اس کو نتیجہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے، اس لیے ہم نے جو آنکھیں بند کر رکھی ہیں جی، اور آج بات بالکل واضح ہے، آج اس ملک میں 2 مستق قوم کے سامنے آئے ہیں، آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے جی۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنے اسلامائزیشن کے سلسلے میں اور امریکہ کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی کو صرف اور صرف یعنی انقلابی روس اور انقلاب افغانستان کی قوتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی اسلحہ ہے اور وہ ہے اسلام کا اسلحہ، اور یہ اسلحہ بھی نہیں ہے جی، کیونکہ میں نے پہلے پوچھا تھا ان سے ایک مرتبہ، میں نے کہا صاحب کہتے ہیں میں اسلام کا ایک متقی پرہیزگار مسلمان ہوں، مجھے کہا کہ ولی خان، اور میری کوشش ہوگی کہ میں روس کے خلاف ایک اسلام کا قلعہ بناؤں اس پاکستان کو، وہ بہت لمبی بات ہے، میں مختصراً کو میں نے پوچھا حضور آپ روس کے خلاف ہیں کیا؟ روس کے آپ نظریے کے خلاف ہیں؟ نظریے کا خلاف ہوں مجھے کہا، تو میں نے کہا حضور ایک تضاد ہے، جب یہ نظریہ شمال کی طرف سے آتا ہے تو آپ بندوق اٹھا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناتے ہیں، مگر وہی نظریہ جب چین کی طرف سے مشرق کی طرف سے آتا ہے آپ دختران اسلام کو سڑکوں پہ ان کے سامنے نچواتے ہیں جی، اور گل پاشی ہوتی ہے جی۔ کیسے اس نظریے کی مخالفت کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں جس کے سامنے آپ اپنے دختران اسلام کو ان کے سڑکوں پہ نچوائیں اور ان پہ گل پاشی کریں جی؟ میں نے کہا سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ امریکہ کا دوست ہمارا دوست اور امریکہ کا دشمن ہمارا دشمن جی، مگر اب تو مسئلہ اور بھی ٹیڑھا ہو گیا جی، اب تو روس افغانستان سے گیا جی، روس نے اپنے گلیسنوٹ اور پیرسٹروئکا کے ذریعے سے اپنا پورا نظام ہی بدل ڈالا جی، اب کس سے لڑائی لڑنی ہے جی؟ اور ادھر دوسری طرف دیکھیے اب روس اور چین کی دوستی ہو رہی ہے، اب اس سے پوچھے کہ اب کدھر بھاگے گا جی، اب کدھر گل پاشی ہوگی؟ اب اس لیے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے ملک کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے جی پرائے پالیسیوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کا حشر وہی ہوگا جو ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں کا ہوا، کیونکہ قوتیں جو ہیں دنیا کی قوتیں
وہ کسی کے اوپر بکی نہیں ہے. امریکہ کو کوئی انگریز جب اس ملک کو تقسیم کر رہا تھا اس کو نہ اسلام سے دوستی تھی نہ مسلمانوں سے دوستی تھی. اس کو پاکستان کی صرف اتنی ضرورت تھی کہ وہ اس پاکستان کو اس قوت کے خلاف استعمال کرے جو قوت آج افغانستان کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رستہ روکے, اس نظریاتی تحریک کا رستہ روکے جس کو اشتراکیت کے نام سے یا سوشلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو استعمال کیا, ان کا کام بنا, انہوں نے ان سے کام لیا, ضرورت نہیں پڑی تو بات ختم کر دی, چھٹی ہو گئی. اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جی, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے جی. تو جو قومیں اور جو مملکتیں اپنے خارجہ پالیسی کو کسی خارجی سامراجی قوتوں کے اشاروں پہ چلاتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو ان کا ہوا. اور آج بھی آپ اور ہم پہ اگر ہم حقیقت میں بادشاہ خان کے پیروکار ہیں, اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو آپ کا اور ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے. میں بالکل متفق ہوں اپنے دوست ہمارے قریبی ساتھی منٹو صاحب سے, میں بہت ہی یعنی وہ متفق ہوں میں اپنے بھائی محمود خان سے جی کہ وقت یہ ہے, یہ وقت ہے, اب وقت آیا ہے جی کہ جتنے مترقی قوتیں ہیں جی, اینٹی امپیریلسٹ قوتیں ہیں جی, پروگریسو قوتیں ہیں جی, وہ جو استحصالی قوتوں کے خلاف لڑنے والی قوتیں جی, ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. ہمارے ہاں پشتو میں ہے بھی ایک طریقہ جی, ہمارے ہاں یہ جو ہمیں تعلیم یا فیوڈلزم کے عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں جی, ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے جی, اور یہ اپیل میں نے اب کی ہے قبائلیوں سے جی. ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ہم ٹھیک آپس میں لڑتے بھی ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہے, بندوق بھی چلاتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی ہیں, اور سب کچھ ہوتا ہے, مگر جو ہے باہر سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں, روایات ہیں ہمارے کہ ہم وہ پتھر رکھ لیتے ہیں بیچ میں سے, یہ ٹیکا جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے نیچے ہم اپنے ساری دشمنیاں دبا لیتے ہیں اس وقت تک جب دشمن سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ پتھر رکھنے کا, ٹیکا رکھنے کا وقت آیا ہے. اب پاکستان کی جتنی قوتیں یہاں پر مترقی قوتیں, اینٹی امپیریلسٹ قوتیں جی, غریب عوام کے حقوق کے لیے لڑنے والے قوتیں جی, ان کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں, اور کم از کم اس مسئلے پہ تو متفق سب ہو سکتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں لڑائی لڑی جا رہی ہے جی, جیسے میں نے کہا دو مسلک ہیں. ایک تو مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو کہا کہ ایک جو ہمیں ورثے میں جو ملا ہے ان کی سیاست اسلامائزیشن کی, وہ کہتے ہیں جی ایک مسلک یہ ہے, ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جو برملا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب ہم لال قلعے کے, دلی کے لال قلعے پہ اپنا جھنڈا نہیں لہرائیں گے جی. ایک وہ لوگ ہیں اس ملک. اور جب میں نے پچھلے دنوں میں پوچھا کہ ہم افغانستان میں کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کا کون سا مفاد اس میں ہے جس لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, تو قاضی حسین احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ولی خان صاحب کو غلط فہمی ہے, یہ افغانستان کی لڑائی نہیں, یہ اسلام کی لڑائی ہے. اور اگر کل کابل پہ ہم قابض ہوئے تو سٹیپنگ سٹون لے کے پھر وہاں سے جائیں گے, ہم تاشقند جائیں گے اور سمرقند جائیں گے اور بخارا جائیں گے. ایک یہ مسلک ہے. تو میں نے کہا کہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں نے بھی, کیا آپ لوگوں نے بھی, ہم اتنے ہاں ایسے غازی بہت سے ملیں گے کہ غازی یا پھرے تو پشاور میں اور دیر میں اور سوات میں, اور کہ جی غازی جو ہے فاتح افغانستان بن جائے, اور غازی قاضی کا نام سے, مگر حقیقت میں کیا کوئی ذی ہوش آدمی سوچ سکتا ہے؟ روس کو تو چھوڑیں, ہندوستان سے تو 2 ہاتھ کر چکے ہیں آپ. 10,000 فوج سے 1 لاکھ فوج نے ہتھیار ڈالے, 10,000 فوج سے, اور پھر ڈھینگے مارتے ہیں کہ ہم لال جھنڈا لہرائیں گے. کیا ارادہ ہے جی؟ ارادہ یہی کہ آپ بیل مجھے مار. کیا ارادہ آپ روس کو, اس دن مجھے کسی نے پوچھا, وہاں ایک میں نے پریس کانفرنس پہ سنا, وہ روسی جرنیل سے پوچھا کہ آپ وہاں پر حملہ کرنے گئے تھے, اس نے کہا جی قطعاً نہیں, آپ نے فتح نہیں کیا. ان سے کوئی پوچھے جو جشن فتح مبین منا رہے تھے جی. میں نے کہا جی سپر پاور کو تو بگایا, یہ منی پاور کے متعلق کیا خیال ہے, اس جلال آباد کے آپ سے فتح نہیں ہوتا جی, کوئی تو سوچے. تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بھی لڑیں, افغانستان سے بھی لڑیں اور روس سے بھی لڑیں, ہمت ہے اتنی؟ تو یہ مسئلے ایسے کہ جذباتی مسائل نہیں ہے جی, یہ نہ اسلام کا جھگڑا ہے نہ کفر کا جھگڑا ہے جی. مسئلہ پورا ہے بین الاقوامی سامراج کا اور ہمارے اپنے حقوق کا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا اس مسلک کے ساتھ جانا ہے جو ہندوستان سے محاذ آرائی چاہے, اس لیے کہ ہندوستان سے محاذ آرائی ہوگی تو فوج کو اسلحہ ملے گا,
اور فوج کو اسلحہ لوگوں یہاں پر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، فوج کو اسلحہ ملے گا، وہاں پیسے ملیں گے۔ میں نے اس دن کہا کہ ایک F-16 کو اگر آپ نہ خریدیں جی، ایک F-16 کو، اور اگر اس پیسے کو آپ بلوچستان میں زراعت پہ لگائیں تو آپ کے گندم کا اور آپ کے غلے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی، پورے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کیا خبط ہم لوگوں کو سوجیے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تاش خان فتح کریں گے۔ ارے بھائی تمہارا گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہارے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، تمہارے بچے یہ ویسے جو ہماری بجلی کی حالت ہے جی، ہر روز دیکھتے ہیں جی 10 گاؤں کو ہم بجلی فراہم کریں گے، 20 کو بجلی فراہم کریں گے۔ ارے بھائی جہاں فراہم کیا وہاں تو بجلی نہیں اور فراہم کرتے جا رہے ہو جی۔ تو یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملکوں کا؟ جذباتی ہو کے بیٹھتے، یہ مسائل جذباتی نہیں ہے، اب فیصلہ آیا ہے، فیصلہ کرنا ہے ہم لوگوں کہ یا تو ہم نے اس ملک میں صلح کے لیے کام کرنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بادشاہ خان کے پیروکار سمجھتے ہیں جی، حقیقتاً سمجھتے ہیں جی، تو پھر یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اور خصوصیت سے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ پھر یہ دونوں مسلک کے بیچ میں آپ نے ایک واضح لائن لینی ہے کہ آیا ہم نے محاذ آرائی کی طرف جانا ہے، آیا ہم نے لال جھنڈے پہ دلی پہ لال جھنڈے لہرانے کی بات کرنی ہے، یا ہم نے ہندوستان سے بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیا ہم نے افغانستان میں امریکہ کے خاطر لڑائی لڑنے اور اپنے بھائیوں کو، اور ابھی جو سب سے خطرناک پہلو، یہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ بھی کہا، میں نے کہا حضور 2 دن ہوئے، جب میں نے کہا 2 دن ہوئے جی، جو اس کا سب سے ایک گندا اور غلیظ پہلو جو اس مسئلے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی آئے ہیں وہاں پر افغانستان میں جی، اور میں نے کہا خبر چھپی ہے اسلام آباد سے، اور خبر کی تصدیق کی ہے، آپ کے فارن آفس سے تصدیق کروائی ہے، اور مسلم اخبار ذمہ دار اخبار میں بات چھپی ہے کہ جب سے یہ وہابی آئے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے جی کہ جو بھی آدمی افغانستان کا جو آدمی جہاد میں حصہ نہیں لیتا ان کی طرف سے وہ کافر ہے اور اس پہ جہاد جائز ہے، اور جہاد میں ان کو اور کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں پھر ان کی جائیداد جو ہے وہ مال غنیمت ہے، اور اس مال غنیمت میں شرم سے کہنا پڑتا ہے جی، شرم سے، مال غنیمت میں اس گھر کے خواتین بھی شامل ہیں جی۔ تو میں نے بے نظیر بی بی کو کہا کہ آپ خود خاتون ہیں بی بی، آپ اس قسم کی لوگوں کو امداد دے کے اس قسم کے حکومت کو آپ افغانستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر عورتوں چھوڑے ہماری بہو بیٹیوں کی عزت ہی بے محفوظ نہیں ہے جی۔ اور وہ کہتا ہے آیا ہے عرب، وہ عرب ادھر سے آیا، وہ کہتے ہیں جی میں پشتونوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہوں جی، وہ ہمیں مشرف بہ اسلام کرنے تشریف لائیں گے۔ وہ مجھے ان کے ایک وزیر صاحب کی بات یاد آئی، اس نے کہا یہ عرب جو یہاں پر آئے ہیں یہ وہاں جا کے اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے جی؟ اور خواتین بیٹھے کہنا پڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا پاجامہ تو وہاں چھوڑ گئے اور وہ ہزار بند سر پہ باندھ کے آ کے ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں جی۔ پرتگی اسرائیل سر پریخو پرتگا خیر سر توکڑے راغلی منگ مسلمان آنا جی، فکر کرے دے ورشا دا خپل پختور تپوسو کا، ورشا دا خپل غم تپوسو کا، منگ پختانہ منگ مسلمانانیو زنگ مسلمانانو پر دنیا کستانا۔ تو اس لیے یہ جو فتنہ دوسرا بیچ میں آیا ہے جی، اور یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے گورنمنٹ کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہم ان لوگوں کو، اور اب تو وہ سب بیزار بیٹھے ہیں جی، امریکہ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے جی، امریکہ اب اسلحہ ڈائریکٹلی کمانڈرز کو دے رہا ہے جی، یہ 7 ملا جو اوپر سے بیٹھے جی، اب یہ بیچارے حیران و پریشان، اگر ان کو ڈالر نہیں ملتا، اگر ان کو اسلحہ نہیں ملتا تو ان کو کوئی کالے باولے کتے نے کاٹے، پھر وہ جہاد کی بات ہی نہیں کرتے، پھر تو جہاد ہی ختم ہو گئی جن کی۔ اس لیے اب وہ سوچ رہے ہیں جی ہم بھی رابطے قائم کریں، وہ بھی رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ کم از کم ہم اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے کہ یہ آگ بجھے اور یہ خون بہنا بند ہو۔ آپ نے امن کانفرنس کا کر کے میں سارے کارکنوں کا اور خصوصیت سے پشاور ضلع کے ہمارے جو ہیں ان کا از حد مشکور ہوں، یہ ضلع کے سطح سے انہوں نے اٹھ کے ایک بین الاقوامی ایک کانفرنس یہاں پر بلوائی ہے جی، اور بابا کے امن کے فلسفے کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پارٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جو انہوں نے آج جو قدم اٹھائی ہے کہ پریزیڈنٹ گورباچوف کو انہوں نے جو ایک انعام کا مستحق سمجھا، میں کہتا ہوں اس سے بہتر فیصلہ شاید ہی کوئی اس ملک دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ تالیخ ہاتھ سے نہیں بچتی، اس کے لیے دوسرے آدمی نے بھی ہاتھ دینا پڑے گا. تو میں آپ حضرات کا سب کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کو، اس بابا کے فلسفے کو لے جانے کے لیے سب سے اہم کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ دو ہی باتیں آپ بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی مترقی اور وہ جو اصولی اور اینٹی امپیریلسٹ قوتیں ہیں جی، استحصال کے خلاف قوتیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ رائے عامہ کو ہم ہموار کریں تاکہ یہ فساد جو ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے جی اس کا سد باپ ہو. میں آپ حضرات کا ازحد مشکور ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.